لیجیے حضرات اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر راہ شریعت مفتی سید عالم مداری کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، کوروں کا تکلم، حمدلیبان چمن کا ترنم، گلیوں کا نکھار، بہاروں کا باغ پن، بہاروں کی رنگین ادائیں پائی جاتی ہیں۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ اور دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لی جائے۔ اب جو مقرر آنے والا ہے پورے بھارت میں ان کا بول بالا ہے، اور بول بالا بھی اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مسالہ ہے۔ تشریف لا رہے ہیں خطیب ذیشان مقرر عرفان حضرت علامہ مفتی سید عالم مداری کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل کا دیا جلا کے ہواؤں میں رکھ دیا، دل کا دیا جلا کے ہواؤں میں رکھ دیا، ایک چاند نفرتوں کے اندھیرے میں رکھ دیا۔ اور دل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے، یہ فن خدا نے ان کی اداؤں میں رکھ دیا۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں۔ اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے، درود پڑھتے ہوئے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب کے غمخوار مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بابا سے بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، میں نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، سورج کو بنایا، تمہاری غلامی میں لگایا، چاند کو پیدا کیا، تمہیں روشنی دینے کے لیے تمہاری غلامی میں لگا دیا، سمندر بنائے، تمہارے لیے پانی کو پیدا کیا، تمہیں بھوک لگنے پر کھانا دیتا ہوں، یہ سارے احسان میں تم پر کرتا ہوں، لیکن میں احسان جتاتا نہیں۔ میں نے یہ سارے احسان کیے لیکن احسان جتایا نہیں۔ لیکن اے میرے محبوب کی امت والوں، کان کھول کر سن لو، میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمہاری غلامی میں لگایا، لیکن کوئی احسان نہیں جتایا۔ اگر میں نے تم پر کوئی احسان اور سب سے بڑا احسان جو کیا ہے اور پھر اس احسان کو جتایا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے تم نے موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں، میں نے اپنے نبی آدم کو نہیں، میں نے اپنے نبی زکریا کو نہیں، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو نہیں، بلکہ اے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، فخر کرو، تمہارے رب نے احسان کر بھی رہا ہے، تمہارا رب احسان جتا بھی رہا ہے کہ میں نے تم میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے مشترک تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کونے لپٹ پڑے، گلیوں کے جام پھولوں کے
सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, बादल फिजाए दार पे रहमत के छा गए, आई सदा के सरवरे कौनैन आ गए। तकबीर, मसलके इमामे आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी, दम मदार, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज मैं आप लोगों से जो बात करूंगा वो एक बहुत ही अहम टॉपिक पर करूंगा, बहुत ही खास एक मौजू पे करूंगा, जो कि इस मौजू से थोड़ा अलग भी है, लेकिन वो ऐसी बात है जिसकी हम सबको जरूरत है कि हम सच बताना, ईमानदारी के साथ कि हम प्रोग्राम करते हैं, बड़ा शौक है, जलसे करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इशा से लेकर 2-3 बजे तक प्रोग्राम करते हैं और फिर ये समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया। आपको क्या लग रहा है, ये हमारा प्रोग्राम कामयाब है या नाकाम है? बोले, कामयाब प्रोग्राम है, नाकाम प्रोग्राम है? ये कहेंगे कि नहीं ना, बहुत ज्यादा कामयाब रहा। लेकिन खुदा की कसम, अगर आप लोगों ने जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी, सोने से पहले इशा पढ़ के सोए और फिर 11 बजे न उठे बल्कि फजर में उठे, फजर की नमाज पढ़ ले, तो खुदा की कसम आपका प्रोग्राम भी कामयाब, आप भी कामयाब, आपकी आने वाली नस्लें भी कामयाब। लेकिन आपको सिर्फ शौक है प्रोग्राम कराने का, प्रोग्राम करा लिया, एक साल में रबीउल अव्वल में एक प्रोग्राम करा लिया, मुहर्रम में एक प्रोग्राम करा लिया, बाकी पूरी साल के लिए छुट्टी। खुदा की कसम यहाँ आप जो चाहे कर ले। अब हमारा कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता? भाई अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया, हमें अपना महबूब भेज दिया, अब हमारा क्या काम है कि हम जब कल क़यामत के दिन जाएंगे गुनाहगार बनकर, तो अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? कभी आपने सोचा कि हम अपने आका को, अपने आका का सामना किस तरह से करेंगे? ऐसा खूबसूरत नबी, और खुदा की कसम लाओ पूरी कायनात को चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा कोई बाप लाकर दिखाओ जो अपने बेटे के लिए 23 साल तक तड़पा हो। 1 साल बेटा बाप की बात ना माने, बेटा बाप कहता है बेटे मैंने तुझे आफ कर दिया, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। माँ को आप 1 हफ्ता न मनाने जाओ तो माँ आपसे नाराज हो जाएगी। माँ भी इतना नहीं रोई, खुदा की कसम कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं तड़पा, इतना परेशान नहीं हुआ जितने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खातिर हर पल हर लम्हा उम्मती उम्मती की सदाएं लगाते थे, हर वक्त रातों में उठकर रोया करते थे। किसके खातिर था? हमारे खातिर था। क्या हमने सोचा कि हम हमारी जिंदगी क्या उस नबी की जिंदगी के बताए हुए तरीकों पर है? ऐसा खूबसूरत नबी कि एक मर्तबा एक यहूदी औरत आई हजरत आयशा के पास, हुजूर की बीवी के पास, आकर कहने लगी, है आयशा मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा है। वो यहूदी औरत थी। मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा है, लेकिन मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा तुम्हारी किताब के अंदर जिस तरह से आया है, पूरी सूरह यूसुफ के नाम से, इस तरतीब के साथ तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं आया, माज़अल्लाह। तो हजरत आयशा ने कहा, अच्छा? हजरत आयशा ने कहा, औरत बता तूने हुस्ने यूसुफ के बारे में क्या पढ़ा है? तूने कुरान के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में क्या पढ़ा है? वो कहने लगी, ऐ सैयदा आयशा, मैंने तुम्हारे कुरान में अपने नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र पढ़ा है, और मैंने ये पढ़ा है कि कि जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा था, जब मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा तो उन्होंने फलों की जगह पर अपनी उंगलियों को काट लिया था। ऐ सैयदा, ऐ आयशा सिद्दीका, मेरे नबी को देखकर
مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اس طرح سے تمہارے نبی کا ذکر قرآن میں کہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے عورت سن لے، کان کھول کر سن لے، اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا تھا، اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، میرے آقا محمد کے حسن کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو نہ دیکھتے ہوئے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نہ دیکھتے ہوئے، اگر وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی، میرے آقا کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی۔ اے عورت، وہ اپنی انگلیوں کو نہیں بلکہ وہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اور خدا کی قسم، جب مکہ کی مدینہ کی عورتوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان کی آنکھوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، ایک عورت آئی، دودھ پیتے 2 سال کے بچے کو ایک عورت لے کے آتی ہے۔ ابھی ماں کی شان میں پڑھا جا رہا تھا، آپ لوگ سن رہے تھے کہ ماں کیا چیز ہے، اور ماں کے لیے جو سب سے زیادہ اگر کوئی ضروری چیز ہوتی ہے تو اس کا معصوم دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ جتنا وہ بچہ اس ماں کو پیارا لگتا ہے، دنیا کی کوئی شے اس کے لیے پیاری نہیں ہوتی۔ ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ آپ جہاد میں جا رہے ہیں، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے آپ میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں۔ گالی اپنے بچے دودھ پیتے 2 سال کے بچے کو بھیج رہی ہو؟ اے عورت، تو جانتی نہیں ہے اس کا جنگ میں کیا کام ہے، اس کا جہاد میں کیا کام ہے؟ بھئی دودھ پیتا 2 سال کا بچہ جہاد میں کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت، اس بچے کا جنگ میں کیا کام ہے؟ اس کے ساتھ تو خود ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے ایک ہیلپر چاہیے، اور تم اسے جنگ میں کس کام کے لیے بھیج رہی ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں جانتی ہوں میرا بیٹا تلوار نہیں چلا سکتا ہے، میں جانتی ہوں میرا بیٹا معصوم ہے، دودھ پیتا میرا بچہ ہے، وہ تلوار نہیں چلا سکتا، وہ جنگ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، میں جہاد کرنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں۔ کہا پھر کیوں بھیج رہی؟ کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے بچے دودھ پیتے 2 سال کے بچے کو لے کے جائیے، جب کوئی دشمنان اسلام میں سے آپ کا جو کوئی دشمن آپ کے اوپر تیر سے وار کرے، آقا آپ کے اوپر کوئی تلوار سے وار کرے، یا رسول اللہ آپ اپنی جان کو بچا کر میرے بیٹے کو سامنے ڈھال بنا کے قربان کر دینا۔ یا رسول اللہ اگر آپ میرے بیٹے کو قربان کر دیں گے تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہا جاتا ہے عشق، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ کہ صحابہ نے جب محبت کا دعویٰ کیا تو وہ کھڑے اترے، انہوں نے محبت کر کے دکھائی، لیکن آج ہم محبت کرتے ہیں خدا کی قسم، برا نہ مانیے گا حضرات، آج ہماری زبان پر تو محبت ہے لیکن ہمارے گھروں میں ہمارا گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے بالکل خلاف، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا خدا کی قسم سب انگریزوں کے طریقوں سے۔ ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ رسول کا، خدا کا۔ اور کپڑے کس کے پہنتے ہیں؟ کھاتے کس کے طریقے سے؟ پیتے کس کے طریقے سے؟ آج بات اسی پر ہوگی انشاءاللہ، اگلی بار بلائیں یا نہ بلائیں، لیکن آج ہم دیکھیں کتنے نبی سے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس نبی نے ہمارے خاطر کیا کیا تکلیفیں پریشانیاں برداشت کی صرف اپنی امت کے خاطر؟ ایک صحابی آئے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 انبیاء ہوں گے، 1,29,000 صحابہ کرام ہوں گے، یا رسول اللہ بتائیے میں اتنے بڑے مجمع میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر قیامت کے دن تم مجھے ڈھونڈنا چاہنا تو مجھے نبیوں کی فہرست میں تلاش نہ کرنا، مجھے صحابہ کی لسٹ میں تلاش نہ کرنا، مجھے اولیاء کرام کے ساتھ میں تلاش نہ کرنا۔ اگر کل قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہنا، اگر مجھے تلاش کرنا تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا اور اپنی امت کے غریبوں کا حساب کو آسان کرواؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔
یہ تھا عشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے اپنی امت سے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بڑا خطرناک دن ہوگا, سورج سر پہ ہوگا, سر ایسے کھولیں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے, اور قیامت کے دن ہر شخص کا آپ نے سنا ہوگا, تقریروں میں سنتے رہتے ہوں گے, مسجدوں کے امام آپ کو سناتے رہتے ہوں گے کہ قیامت کے دن ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں پھنسا ہوا ہوگا اور کہے گا یا ربی نفسی نفسی, اے اللہ میری جان بچا, اے اللہ میری جان بچا. سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ادھر ایک آواز اٹھے گی یا رب امتی امتی. لوگوں کی نگاہیں اٹھے گی, کون ہے کون ہے جو آج اپنی امت کو یاد کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ہاتھ اٹھے ہیں, جھولی پھیلی ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری امت کو بچا لے, اے اللہ میری امت کو بچا لے. ایمانداری سے بتاؤ, بیٹا گالی بک دے باپ کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا. بیٹے نے گالی بک دی, باپ کو معلوم ہو گیا بیٹا خوددار ہوگا, شرم والا ہوگا تو باپ کے سامنے نہیں جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, 1,24,000 نبی سامنے ہوں گے, 1,29,000 صحابہ کرام ہوں گے, کروڑوں اولیاء کرام ہوں گے. اور قرآن نے کہا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ. قیامت کے دن جب مجرموں کو لایا جائے گا, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی, پاؤں میں بیڑی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر فرشتوں نے ہمارے گناہوں کے سبب, جھوٹ بولنے کے سبب, نمازیں چھوڑنے کے سبب, اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کے سبب, ماں کی بے عزتی کرنے کے سبب, محلے والوں سے لڑنے کے سبب اگر ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو ڈال دیا, پاؤں میں بیڑی ڈال دی, کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اپنے نبی کو؟ تھوڑا سا ایگو کم کر دیں گے. تو اس وقت کے لیے قیامت کے دن کی ہم کو تیاری کرنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا, کیا کہتا ہے وہ؟ کس کو بلایا جائے؟ بیٹے کو بلایا جائے, بھائی کو بلایا جائے, بچوں کو بلایا جائے, بیوی کو نصیحت کرتا ہے. لیکن غور کرو مسلمانوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, سارے لوگ پریشان ہیں اور ایک طرح کی قیامت بپا ہے. باہر سے آواز آئی حل ادخلوک فی البیت, کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے شخص تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. اللہ کے نبی کو ہوش آیا, اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اے فاطمہ تم جانتی نہیں ہو دروازے پہ کون کھڑا ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دروازے پہ کون ہے. یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے, یہ تو وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ بنا دیتا ہے, یہ تو وہ ہے جو سارے لوگوں کو مار دیتا ہے. انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات, میں وہ موت ہوں جو بچوں کو ماں سے جدا کر دیتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین کل زوج و زوجہ, میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ جانتی ہو دروازے پر کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے. یہ تو تمہارے بابا کی میری شان ہے جو یہ میرے دروازے پہ آ کے اجازتیں مانگ رہا ہے, جو مجھ سے پوچھ کے آنے کی کہہ رہا ہے, ورنہ آج تک یہ کسی کے پاس پوچھ کر نہیں گیا, کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے اجازت نہیں مانگی, اور نہ قیامت تک کسی کے دروازے پہ اجازت مانگے گا. یہ ملک الموت ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان ہو گئی, ملک الموت اندر داخل ہوئے. غور کرو, اگر کوئی ملزم ہوتا ہے اور اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا جائے, جج کو نے کہہ دیا کہ اس کو پھانسی لگے گی, جب اس کو پھانسی لگائی جا رہی ہوتی ہے کیا پوچھا جاتا ہے؟ انتم اچھا, بتاؤ کیا چاہتے ہو, اس کی آخری اچھا پوری کی جاتی ہے. لیکن خدا کی قسم ہم نے اپنے نبی کا آخری وقت جو پیغام تھا اس پیغام کو بھی بھلا دیا. کیا تھا پیغام؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا کی حالت پر سوتی چلی گئی, آپ اپنی امت سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ہونٹ آپ کے خشک ہو چکے تھے. اللہ کے نبی نے پانی منگایا اور پانی میں انگلیوں کو ڈبایا اور اپنے ہونٹوں پہ پانی لگایا.
थोड़ा सा बोलने की सकत आ गई। आपने फरमाया ऐ मेरी उम्मत वालों, अपनी सारी उम्मत को मुखातब करके फरमाया ऐ मेरी उम्मत वालों, ऐ साहबा सुन लो, ऐ क़यामत तक आने वाले लोगों सुन लो, मैं तुम में एक मुद्दत गुजार के जा रहा हूँ, मैं तुम में 23 साल जिंदगी बसर करके जा रहा हूँ। ऐ लोगों सुन लो, मैं तुम्हें आखिरी पैगाम दे के जा रहा हूँ। ऐ लोगों अस्सलाह, ऐ लोगों नमाज न छोड़ना, किसी भी हाल में नमाज को तर्क न करना, डूबते में भी नमाज की नियत कर लेना, चलते फिरते भी नमाज को छूटने न देना। अगर तुम सफर में हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को देखकर नमाज को याद कर लेना। अल्लाह के नबी ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों याद रखना, अस्सलाह नमाज न छोड़ना, किसी हाल में नमाज न तर्क करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों के साथ, मातहतों के साथ, नौकरों के साथ, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना। ऐसा ना हो कि घर में बंधी हुई बकरी को तो आप खाना खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, और दरवाजे पे आए हुए कुत्ते को ईंटें मार के भगा रहे हैं। इस चीज का नाम इस्लाम नहीं है। अगर आपका पड़ोसी कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, और खुदा की कसम अगर आप खाना खा के सो गए और अगर वो भूखा रहा तो कयामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा, और ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे पड़ोस में यहूदी था, तुम्हारे पड़ोस में मुनाफिक था, वो कहेगा तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पड़ोसी था, क्या तुमने इसको खाना खिलाया था? तो हमने वहां के लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है, वहां के लिए क्या तैयार कर रखा हुआ? सही